يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم احبہ، الحمدللہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، اور جیسا کہ اس میں مسلمانان عالم کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خصائل اور خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں، تو اسی انداز کو ہم بھی اپناتے ہوئے آج آپ کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خصائل اور آپ کی خصوصیات ایک منفرد انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ محترم احبہ، عربی گرامر کو دیکھا جائے تو اس کے اولاً دو اس کے پارٹس ہوتے ہیں، ایک کو نحو کہتے ہیں، ایک کو صرف کہتے ہیں، اور اسی عربی گرامر کے تین ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ دیکھا جائے تو تقریباً تمام ہی لینگویجز کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ ایک اسم جس کو ہم ناؤن کہتے ہیں، ایک فعل جسے ہم ورب کہتے ہیں، اور ایک حرف جسے ہم پروپوزیشنز کہہ سکتے ہیں۔ اسم یہ ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے کہ جو مسند بھی ہوتا ہے اور مسند الیہ بھی ہوتا ہے، یعنی دوسروں کا اس سے علاقہ ہوتا ہے، دوسروں کا اس سے تعلق ہوتا ہے، اور اس کا دوسروں سے تعلق ہوتا ہے، اس کا دوسروں سے علاقہ ہوتا ہے۔ معنی یہ کہ اسم وہ کلمہ ہے کہ دوسرے کی نسبت اس کی طرف ہوتی ہے، اور اسم کے اندر یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس کی نسبت دوسرے سے ہوتی ہے، جبکہ فعل وہ کلمہ ہے جس میں فقط مسند کی خصوصیت پائی جاتی ہے، یعنی یہ دوسروں کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے، اس کا دوسروں سے علاقہ ہوتا ہے، جبکہ حرف ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس میں نہ مسند کا علاقہ ہوتا ہے نہ مسند الیہ کا، یعنی نہ اس کا تعلق کسی دوسرے سے ہوتا ہے اور نہ دوسرے کا تعلق اس سے ہوتا ہے۔ اب علماء یہاں پر اپنے ایک وجدانی انداز میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ جو کفار ہے نا، ان کی مثل حرف کی ہے کہ کفار کا تعلق نہ ذات باری تعالیٰ سے ہے اور نہ ذات باری تعالیٰ کا تعلق کفار سے، یعنی یہ براہ راست ان کا تعلق نہیں ہے کہ یہ اللہ کی نہیں مانتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اخروی رحم و کرم ان پر نہیں۔ اور کفار کس طرح حرف بنتے ہیں تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں، جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، کہ یہ لوگ لوگوں میں سے وہ ہیں کہ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی ایک کنارے پر، کہ اگر ان کو کوئی خیر پہنچتی ہے، ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اس پہ ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے کہ چہرے جو ہیں وہ پھر جاتے ہیں، اور یہ بڑی رسوائی اور یہ کھلی رسوائی ہے۔ تو کفار وہ ہیں کہ جن کا اللہ سے کوئی علاقہ نہیں اور نہ اللہ کا ان سے کوئی علاقہ، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو ذات الہی سے تعلق رکھتا ہے اور بغیر واسطے کے، بغیر وسیلے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا علاقہ نہیں ہے۔ تو یہ کون ہے؟ یہ تمام ہی حادین ہیں، یہ تمام ہی مقبولین ہیں، یہ تمام ہی مومنین ہیں، اور ان کی مثال گویا کہ فعل کی سی ہے کہ جو مسند ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو درجہ ہے وہ اسم کا ہے، یعنی اگر ہم اس کو حضور علیہ السلام کی ذات اطہر سے تشبیہ دیں تو حضور علیہ السلام کی ذات اطہر وہ ہے کہ جن کا بلا واسطہ تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، اور ان کا بلا واسطہ تعلق عام مومنین اور لوگوں سے ہے۔ تو گویا کہ یہ اسم کی طرح مسند بھی ہیں اور مسند الیہ بھی ہیں، کہ جس طرح اسم مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے، حضور علیہ السلام بھی مسند ہیں اور مسند الیہ ہیں، یعنی ان کی طرف بھی لوگوں کا تعلق ہے اور ان کا تعلق بھی بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے۔ اور حضور علیہ السلام کو اسم کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسم وہ ہوتا ہے جو ذات پر دلالت کرتا ہے، اسم وہ ہوتا ہے جو ذات پر رہنمائی کرتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف رہنمائی کرنے والے کون سی ذات ہیں؟
وہ رب تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہیں، کہ حضور علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں، وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے خلق کو خالق سے ملایا ہے، جنہوں نے خلق کی رہنمائی خالق کی طرف کی ہے۔ تو حضور علیہ السلام اس معنی میں اسم بھی کہلائے گئے۔ اور اسم کی خصوصیات کیا ہیں؟ محترم احبہ، اگر ہم اسم کی خصوصیات کی طرف نظر ڈالیں تو اسم وہ ہے کہ جس پر الف لام برائے تعریف آتا ہے، یعنی جو تعریف کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اور تعریف کہتے ہیں حمد کو، اور اسی کی تفسیر آتی ہے تحمید، اور اسی تحمید کا مشتق جو ہے محمد ہے، یعنی یہ ذات محمد وہ ذات ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی باکثرت تعریف کی جائے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اور اسی تعریف کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ مخلوق میں جو تعریف کے مستحق ہیں، یعنی مخلوق میں تمام مخلوقات میں جو اصل مستحق تعریف ہیں وہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارک ہے، کہ دیکھا جائے کہ حضور علیہ السلام ہی کی وہ ذات ہے کہ جس کو جو کمال ملا وہ انہی کے ذریعے ملا۔ امام بصیری فرماتے ہیں کہ انما مسلو صفاتک للناس کما مسل النجوم الماء، یعنی حضور علیہ السلام کی ذات مبارک وہ پیاری ذات ہے کہ آپ کی جو صفات ہیں لوگوں کے لیے ایسی ہیں جیسا کہ جو ستارے ہیں ان کا عکس جب پانی میں پڑتا ہے، یعنی چاہے وہ مقبولان بارگاہ الہی ہوں، ان کی بھی جو صفات ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جب ستارے کا عکس پانی پہ پڑتا ہے تو اس پانی سے بھی روشنی نکلنی شروع ہو جاتی ہے، وہ پانی بھی گویا کہ عکاس بن جاتا ہے اس ستارے کا، اس نجم کا۔ تو حضور علیہ السلام کی جو صفات ہیں کہ جب وہ ان حضرات انبیاء کرام علیہ السلام پر پڑھی تو انہوں نے بھی اس کا جو ہے وہ اظہار فرمایا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہم نے یہ جو تمثیل پیش کی ہے، یا امام بصیری نے جو تمثیل پیش کی ہے، یہ فرد عقیدت میں نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ انما نقاسم واللہ المعطی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے اور میں تقسیم فرمانے والا ہوں، کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا وہ لوگوں میں تقسیم فرمانے والے ہیں۔ نیز محترم احبہ، یہاں یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہے کہ اسم کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جس پر حرف جار داخل ہوتا ہے۔ حرف جار کا مطلب ہوتا ہے کھینچنے والا۔ حضور علیہ السلام کی خصوصیات میں اگر دیکھا جائے تو آپ بھی اپنے طرف کھینچنے والے ہیں، اپنی طرف ایک کشش پیدا کرنے والے ہیں، اور یہ کشش یا کھینچنا ہوتا ہے یہ بعض دفعہ مزاحمت کے ساتھ ہوتا ہے اور بعض دفعہ بلا مزاحمت ہوتا ہے، یعنی جس چیز کو کھینچا جا رہا ہے وہ مزاحمت دکھاتی ہے اور بعض دفعہ مزاحمت نہیں دکھاتی۔ یہی مظہر ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں نظر آیا کہ بعض وہ ہیں جو خود کھنچے چلے آئے، گویا کہ شمع ہیں اور پروانے چلے آئے، جیسے کہ شاعر نے کہا نا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا۔ تو حضور علیہ السلام کی طرف جو لوگ تھے وہ پروانہ وار آپ کی طرف کھنچے چلے آئے، لیکن بعض وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام ان کی کمر سے پکڑ کر جہنم سے کھینچ کر لے کے آ رہے ہیں، کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری اور میری امت کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ روشن کی، اور جب آگ روشن ہو گئی تو جو پروانے ہیں وہ اس آگ میں گرنا شروع ہو گئے۔ مزید فرماتے ہیں وَأَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمْ، کہ میں ان کو ان کی کمر سے پکڑ کر باہر کھینچتا ہوں اور وہ اس میں گرے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو مزاحمت کے ساتھ بھی لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں اور بلا مزاحمت بھی لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر حروف جارہ کی دیگر جو خصوصیات ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے تو انہی حروف جارہ میں ایک با بھی ہے، اور با کا مطلب ہوتا ہے الصاق کرنا، ملانا، اور حضور علیہ السلام کی ذات اطہر، جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے سماعت کیا کہ یہ خلق و خالق سے ملانے آئے ہیں، تو حضور علیہ السلام کے اندر یہ بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ آپ لوگوں کو رب تعالیٰ سے ملانے والے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دوسرے حرف جار کی گفتگو کریں، یعنی من، اور من کا معنی ہے جو ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے، اور یہ بھی حضور علیہ السلام کے لیے خاص ہے، یعنی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا جابر
ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، کہ اے جابر بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اشیاء کی پیدائش سے قبل اپنے نور سے تمہارے نبی کے نور کو بنایا۔ یعنی ہر فضل، ہر کمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اگر الہ کے طرف ہم توجہ دیں تو الہ یہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، اور انتہائی غایت کس طرح ہے کہ ہر فرد کمال، ہر فرد خصوصیت، ہر فرد جو فضیلت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ختم ہوتی ہے، کہ آپ ہی ایسی مخلوق ہیں کہ جو جس کو کمال ملا اس کی ابتدا بھی آپ سے، اس کی انتہا بھی آپ پر۔ اور امام بصری فرماتے ہیں کہ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو محاسن ہیں، جو خصوصیات ہیں، جو حسن ہیں، اس میں کسی شراکت داری نہیں ہے، اور جو جوہر حسن آپ میں ہے یہ غیر منقسم ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف فضائل و کمائل عطا فرمائے کہ آپ اول الانبیاء بھی ہیں اور آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، آپ باطن بھی ہیں، یعنی مخلوق کی اگر اعتبار سے گفتگو کی جائے تو آپ کے اندر جو آپ کا ظہور ہے وہ اس قدر ظاہر ہے کہ جہاں انسان آپ کو نبی مانتے ہیں، پہچانتے ہیں، وہاں شجر ہو، حجر ہو، جمادات ہو، نباتات ہوں، وہ سب جانتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور آپ کا باطن ہونا، آپ کا پوشیدہ ہونا، آپ کی حقیقت کی پوشیدگی اس قدر مخفی ہے کہ خود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر کو، جو عارف الناس ہیں، جو سب سے زیادہ مخلوق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جاننے والے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، کہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہائی ظہور اور انتہائی بطون ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اس قدر واضح ہیں کہ عام لوگ بھی آپ کو جانتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، اور اس قدر پوشیدہ ہیں کہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جبھی تو فرمایا کہ وہی اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تو محترم احبہ، آج کے اس درس میں، آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے عربی گرامر کے کچھ اصول، کچھ ضوابط اور کچھ اس کی خصوصیات کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائل کو جاننے کی کوشش کی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو اس میں غلطی کوتاہی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔